السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورۃ مومنون اور اس کی آیت نمبر 12. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. پارہ نمبر 18 ہے سورۃ مومنون آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں اللہ والوں کی صفات بیان کی کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں. اللہ والے سب سے پہلے اللہ پر ایمان. مشرک نہیں ہوگا اللہ کا ولی، مشرک نہیں ہوگا. نماز میں خشوع خضوع ہوگا، لغویات سے پرہیز کرے گا، زکوٰۃ کا فاعل ہوگا، تزکیہ والے کام اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، بیوی بچوں والا کیونکہ ازواج کا ذکر ہے یہاں پر. پھر امانتوں میں اور عہد میں پابندی کرنے والا ہوگا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا. اس کے بارے میں کہا یہ ہیں جنت الفردوس کے وارث، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا، جنت الفردوس کے وارث جو کہا، وراثت تو ہوتی ہے آباء و اجداد سے، تو اس لیے اب آباء و اجداد کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا، آغاز کہاں سے ہوا. تو فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا انسان کو. یہ خود بخود نہیں بنا، اتفاق سے پیدا نہیں ہوا، رب کے سوا کسی اور نے اس کو نہیں بنایا، نہ یہ خود اپنے آپ کو بنا سکا. فرمایا ہم نے پیدا کیا انسان کو. اچھا، انسان کو پی ایچ ڈی کر لیں فلسفی کے اندر،
یونان کے فلسفے کے بغیر فلسفہ نہیں پڑھا جا سکتا. اور وہ فلسفی کیا کہتے ہیں انسان کو؟ یہ کیا ہے؟ حیوان ناطق، بولنے والا ڈنگر. انسان کو انسان نہیں مانتے. انگلش میں سوشل اینیمل. اینیمل کس کو کہتے ہیں؟ جانور. کہ یہ مل جل کر رہنے والا ڈنگر ہے. باقی تو بکھرے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ مل جل کر تہذیب و تمدن والا ڈنگر ہے. انسان نہیں مانا. قرآن کہتا ہے نہیں، انسان ہے. یہ آدم علیہ السلام کا نسل ہے، ان کی اولاد ہے. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالہ، 7 جوہر، من 3 مٹی کا. مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جوہر جوشاندہ، جوشاندے کا جوہر، اس کا کیا ہے جی؟ لب لباب، اس کا خلاصہ. اس کے لیے عربی میں لفظ سلالہ. مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی. اس کی مٹھی کیسی ہے؟ ہماری مٹھی جیسے نہیں، جس طرح اس کے شایان شان ہے. لیس کمثلہ شیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے گارا بنایا. اس گارے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اندر لیس پیدا ہوئی، سمیل پیدا ہوئی اور سیاہ ہو گئی. اس کے بعد اس سے انسان کا پتلا بنا کر خشک کیا اور اس کو پھر جس طرح آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ کیا پک جائے. تو جتنے بھی مٹی کے برتن وہ اسی طرح پکتے ہیں، اینٹیں بھی اسی طرح پکتی ہیں. تو پھر وہ ٹن سے بجنے والی ٹھیکری کی طرح یہ پھر اس کے اندر روح ڈالی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مٹی کے رنگ مختلف ہیں، کہیں پر مٹیالی ہے، کہیں پر سرخ رنگ کی، کہیں پر سیاہ رنگ کی، کہیں کالے رنگ کی، بالکل اسی طرح انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. یعنی جو رنگ جس میں آیا، کسی کا رنگ گورا ہے تو کسی کا کالا ہے، تو کوئی گندمی رنگ ہے تو کوئی سرخ رنگ ہے، اس طرح سے. پھر فرمایا اس میں خاصیتیں بھی اسی طرح مختلف ہو گئیں. یعنی کہیں مٹی نرم ہوتی ہے، کہیں اللہ اکبر کیا ہوتی ہے بھربھری ہوتی ہے، کہیں پر سخت ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح کوئی سخت طبیعت والے ہیں، کوئی نرم طبیعت والے ہیں، کوئی درمیانی طبیعت والے ہیں. تو یہ بھی اسی مٹی کے ہی اثرات ہیں. اچھا، مٹی سے 12 نمبر ہے. اب مٹی جو ہے، وعلیکم السلام، مٹی سے انسان کو پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ اکبر، یہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کیا جی مٹی سے پیدا ہوئے. اللہ نے علم عطا کیا، روح پھونکی، علم عطا کیا، مسجود ملائکہ بنایا. اچھا، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی کا ساتھ جو ہے جی وہ ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اس کو نطفہ. آج بھی مٹی سے انسان بن رہا ہے. مٹی سے غلے اجناس پیدا ہوئے، ابا اما نے کھائے، خون بنا، خون سے مادہ تولید تیار ہوا، ابا کے سپرم بنے، اما کے ایگ بنے. خوراک ایک، ہنڈیا ایک، روٹی ایک، گھر ایک، آب و ہوا ایک، پانی ایک. ادھر سپرم تیار ہو رہا ہے، ادھر انڈا تیار ہو رہا ہے. کمال نہیں ہے؟ اس مٹی سے ہی، جبکہ مٹی کے اندر نہ کوئی زندگی، مٹی کے اندر نہ کوئی سپرم، نہ مٹی کے اندر کوئی خون. پھر کمال یہ ہے کہ اللہ پر مٹی سے غلے اجناس پیدا ہوئے. اب اس مٹی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلے اجناس پیدا کر کے انسان نے استعمال کیا تو خون بنا. اب یہ خوراک کھاتا ہے، خون بنتا ہے. خوراک میں کہا کرتا ہوں، یہ 2 روٹیاں جی چنے کی پلیٹ کسی لیبارٹری میں جا کر دیں، انہیں کہیں جی ایک قطرہ خون کا نکال دو. ہے کوئی لیبارٹری ایسی؟ بڑی ترقی کر گیا انسان. یہ اللہ کی بنائی مشین انسان کے جسم میں جائے گا تو خون بنے گا. اچھا، اس کے بعد خون کی ایک بوتل جا کر دیں، انہیں کہ جی اسے مادہ تولید تیار کر کے دیں، ایک قطرہ تیار کر کے دیں. نہیں ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ سونے رب کا کمال. کمال ہی کمال ہے. کمال ہے ہی اسی کا. کمال ہے ہی اسی کا.
اچھا پھر دیکھیں اس نطفہ کو کہاں کیا؟ فی قرار، ٹھکانہ دیا، مکین، ایک مضبوط محفوظ جگہ میں اس کو ٹھکانہ دیا ماں کے رحم کے اندر۔ اچھا اب یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا پروسیس سائنٹیفک دیکھتے ہیں۔ ثم پھر خلقنا، پیدا کیا ہم نے، النطفہ، نطفہ سے، علقہ، خون کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا جون کی شکل میں، جس طرح جونک ہوتی ہے نا جلم، جون کی شکل میں، اور علقہ معلق سے بھی کہ یہ اندر جا کر رحم کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر لٹک جاتا ہے۔ تین ہو گیا نا، خون کا لوتھڑا، اور پھر کیا ہوا، یہ جونک جو ہے یہ جا کر لٹک گئی، جونک بھی ہو گئی اور لٹک بھی گئی۔ چپک کیوں گئی؟ وہاں سے اس نے خون حاصل کرنا ہے، خوراک حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 13 نمبر ہے، فرمایا فخلقنا العلقۃ، پھر اس علقہ سے بنایا ہم نے مضغہ، گوشت کی بوٹی۔ کہاں مٹی، کہاں خون، کہاں سپرم، کہاں ایگ، کہاں زائگوٹ بنا، اور کہاں پھر آگے جونک، پھر کہاں آگے جا کر خون، گوشت کی بوٹی بن گئی۔ پچھلا والا کوئی اثر ہے اس میں؟ کہاں مٹی سے اب گوشت کی بوٹی بن گئی۔ پھر فخلقنا المضغۃ، پھر بنایا ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو عظاما، ہڈی، کمال کر دکھایا، ہڈی کتنی سخت، گوشت کتنا نرم اور ہڈی کتنی سخت۔ اچھا پھر فکسونا، پھر پہنا دیا ہم نے، العظام، ہڈیوں کے اوپر، لحمہ، گوشت، بے تکا بے ڈھبا نہیں۔ ہڈی کی ضرورت کیوں پڑی؟ گوشت کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، ہڈی سے اللہ نے ایک سٹرکچر بنایا، ڈھانچہ بنایا، پھر اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈی بنی گوشت سے ہی ہے۔ پھر ہڈی کی قسمیں کتنی ہیں جی؟ یہ کان والی ہڈی، مرکڑی ہڈی، یہ بھی ہڈی ہے، ناک والی ہڈی، یہ بھی ہڈی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر یہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر جی، کالر بون، یہ بھی ہڈی ہے، نازک سی ہڈی ہے۔ پھر ادھر دیکھیں پورا رنگ ہے کس کا؟ پسلیوں کا، چیسٹ کا پورا رنگ بنا ہوا ہے، ہڈیوں کا رنگ ہے، کوئی جوڑ چھوڑ نہیں ہے، رنگ ہے پورا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں بازو کی، بازو کی ہڈی، اور پھر کلائی کی ہڈی، کلائی کی 2 ہڈیاں، بازو کی 1 ہڈی، بازو کی موٹی، کلائی کی پتلی۔ اچھا پھر آگے دیکھیں ہاتھ کے اوپر، اس کو دیکھیں یہ بھی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کو ہڈیوں سے جوڑ کر پٹھوں کے ذریعے سے دیکھیں نا، یہ پورا حرکت کر رہے ہیں، ہڈیوں کو ہلا دیا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ان میں پاور کتنی رکھی ہے؟ دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ترقی کی انسان نے یہ انگلیوں کے ساتھ کی ہے نا۔ اگر ہاتھ نہ ہو کیا ترقی کرے گا؟ کوئی شاید چیز بنا سکتا ہے؟ تین کا نہیں اٹھا سکتا۔ تو سونار کے کام سے لے کر جی یہ بڑے بڑے بل بورڈ اور لوہاروں کے اور یہ بڑے بڑے پول اور بڑے بڑے ٹاور تک یہ کن کا کام ہے؟ انگلیوں کا ہے نا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہاتھ کا انگوٹھا بند کر کے آج روٹی کا لقمہ توڑیے گا، ذرا پتہ چل جائے گا۔ صرف انگوٹھا بند کر کتنا کام ہے، روٹی کا لقمہ توڑے گا، دیکھیں ٹوٹتا ہے، کتنی مشکل ہوگی۔ اچھا پھر جو ہڈی، ران کی ہڈی، جس طرح بال والا سریا ہوتا ہے، یہ اللہ اکبر، بازو کی ہڈی بھی ایسے ہی ہے اور ران کی ہڈی بھی ایسی، بال والا سریا، بال والے سریے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر پنڈلی کی 2 ہڈیاں، پھر پیر کی 8 ہڈیاں۔ اچھا پھر کمال یہ ہے، یہ دیکھیں یہ گھٹنا ہے نا، ٹانگ لمبی کی ہے، اس کے اوپر ڈھکنی سی آپ کو ملے گی، ہے ڈھکنی، اس کو پکڑ کے رکھیں، ٹانگ اکٹھی کریں، ڈھکنی غائب ہو گئی۔ اور نازک اتنی ہے، چھوٹی سی اس کو چوٹ لگے تو لگ پتہ جاتا ہے، یہ نہ ہو تو بندہ گھٹنا جھکا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، کوہنی ہو یا یہ گھٹنا ہو جی، لگ جائے تو ایسے جیسے کرنٹ سا لگا ہو، نازک اتنی، لیکن گھٹنوں کے بال سجدے میں پڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ جوڑ کو ایسا اللہ نے ایڈجسٹ کیا،
کمال ہے نا اس کا. بن کس سے رہا ہے؟ پانی کے قطرے سے انسان بن. اچھا پھر دیکھیں انگلی آگے جا رہی ہے پیچھے نہیں جائے گی, ورنہ پیچھے جاتی ہے ایسے سارا جھولتا رہتا ہے. لاکھ لگا ہوا ہے پیچھے, آگے آ رہی ہے پیچھے نہیں جا رہی. گھٹنا لگ بھگ ٹانگ ادھر جا رہی ہے لیکن اس کو اوپر کر کے کریں ادھر بینڈ نہیں ہوگا, لاکھ لگا ہوا ہے. بازو ادھر ایسے اوپر نیچے ہوگا لیکن پیچھے نہیں جائے گا کیونکہ لاکھ لگا ہوا ہے. وہ ہڈیوں سے لاکھ لگا ہے. کمال. کمر کی ہڈی, کمر آگے جھکے گی پیچھے ایک حد تک جھکے گی جی, ورنہ اسپائنل کارڈ ٹوٹ جائے گی, مورے ہل جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر چڑھا دیا گوشت. گوشت پیٹ والا گوشت اگر منہ پر ہوتا خوبصورت لگتا؟ حساب سے لگایا, یہاں اتنا ہو, یہاں اتنا ہو, یہاں پر اتنا ہونا چاہیے, پٹھوں پر اتنا ہونا چاہیے, پنڈلی پر اتنا ہونا چاہیے, ہر جگہ پر پوری حساب. یہ خود بخود ہو گیا بغیر ڈیزائنر کے. مت ماری گئی ان کی جو کہتے ہیں کہ خود بخود بن گیا. کمال ہے جی. پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. گوشت جب چڑھایا تو کیا فرمایا؟ ثم پھر انشأناہ, ہم نے اس کو پیدا کیا خلقا آخر, یعنی ایک نئی تخلیق کے اندر اس کو الگ ڈیزائن ہی کہ اور تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں اس کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا, کیا نام ہے, باب کا سپرم آیا. سپرم کے اندر ایسے نہیں کہ خالی یہ پانی ہے لکوڈ ہے, نہیں, بلکہ یہ کیا ہے, اس کے اندر لگ بھگ وہ جو سپرم ہیں وہ تیرتے ہوئے آتے ہیں. اچھا جراثیم جن کو کہتے ہیں وہ آتے ہیں. ان کی آگے کیا ہے, ان کا ہیڈ ہے, سر ہے, پیچھے ان کی دم ہے, اور اس پانی میں تیرتے ہوئے سپیڈ سے آتے ہیں, اور بالکل گولی جیسی رفتار ہوتی ہے ان کی. یہ بھی بتا دوں پریشر اتنا ہوتا ہے. اچھا, اور اس کے جو ہیڈ ہے اس کے اوپر اس کے جینیٹک کوڈ اندر موجود ہوتے ہیں, یعنی وہ جینیٹک کوڈ لگ بھگ اس کے اوپر کیمیکل کا ایک تہ چڑھی ہوئی ہے, کیونکہ فلاپن ٹوب کے تیزابی ماحول میں جا کر اس نے کیا کرنا, ڈیمیج ہو جاتے ہیں, کیا جینیٹک کوڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے اوپر کیا کیا ہے, اس کے اوپر کیمیکل کا ایک تہ چڑھی ہوئی ہے. اچھا, اب ایک ریلیز کے اندر 2.5 کروڑ سپرم, ایک ریلیز میں 2.5 کروڑ سپرم آتے ہیں, اور ادھر سے نمک کا ذرہ کا آدھا. اب کیا سائز ہے اس کا؟ نمک کا ایک ذرہ ہے, اس کا آدھا یہ ایگ آتا ہے عورت کی طرف سے. اس ایگ کے سامنے 2.5 کروڑ ہے. 2.5 کروڑ میں اس نے دیکھنا ہے کہ کس کے ہیڈ کے اوپر سب سے زیادہ کیمیکل کی تہ اچھی چڑھی ہوئی ہے. جس کی اچھی چڑھی ہوئی ہے اس کو اس نے اندر آنے دینا ہے, نمک کے ذرے کے اندر انٹر ہونا ہے اس نے. اچھا, آدھے ذرہ کے بھی آدھا اس میں انٹر ہونا ہے. اب وہ سائز دیکھیں, باریکیاں دیکھیں کتنی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, 2.5 کروڑ لفافے پڑے ہیں, لفافوں کے اندر کارڈ ہے, آپ آدمیوں کے نام لکھے ہوئے. اب آپ کیا کریں, لفافے میں سے صرف کارڈ نکال کر نام دیکھنا ہے بس, دوبارہ پیک بھی نہ کریں. کتنی دیر لگے گی, کتنے بندے چاہیے؟ 2.5 کروڑ. اب نمک کے ذرے کا آدھا انڈا اور ادھر 2.5 کروڑ سپرم, جی. اب یہ کر رہے ہیں یلغار, اور جس کا سب سے زیادہ بہترین کیمیکل کی تہ چڑھی اس نے اس کو اندر آنے دینا ہے. اب ایک آئے گا تو ایک بچہ, 2 آئیں گے تو 2 بچے, 3 آئیں گے تو 3 بچے. اللہ اکبر. وہ جتنی انٹری ہوگی اتنے بچے بن جائیں گے. مجھے یہ بتائیں اس کام میں کون معاونت کرتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہے نا. انسان تو اللہ اکبر لطفہ ڈال کے فارغ, آگے کون کرتے ہیں؟ یہ فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. یہ جو تم نے قطرہ ڈالا, اب تم آگے تخلیق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ آگے پروسیس کون چلاتا ہے؟ اچھا, یہ بن گیا نطفۃ امشاج زائگوٹ, باپ کا سپرم اور ماں کا ایگ بن گیا زائگوٹ, نطفۃ امشاج. اچھا, اب اس ایک نے, اب دیکھیں توجہ ذرا, اس ایک نے ہونا ہے 2. یہ گروتھ ہو رہی ہے نا اس کی,
ایک نے ہونا ہے 2، 2 نے ہونا ہے 4، 4 نے ہونا ہے 8، 8 نے ہونا ہے 16، 16 نے ہونا ہے 32، اس طرح بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام. اچھا اب دیکھیں کمال، یہ جو پہلا زائگوٹ ہے یعنی اس سے جو دوسرا بنا ہے، پہلے زائگوٹ میں جو ڈیٹا موجود ہے وہ سارا کا سارا کاپی ہو کر پیسٹ ہو جاتا ہے دوسرے زائگوٹ میں، دوسرے خلیے میں، دوسرے سیل میں، دوسرا تیسرے میں، تیسرا چوتھے میں. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں کو رہ جائے. اچھا وہ جو ایک ہے اس سیل کے اندر انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا بایو ڈیٹا موجود ہے کہ ATCG کے اس کا کیمیکل کا مخفف جو ہے یعنی اس کا DNA کا یہ ہونا چاہیے. اچھا یہ انسان کا کوڈ کیا ہے؟ انسان کا کوڈ ہے ATCG. یہ انسان کا کوڈ ہے، یہ کیمیکلوں کے نام ہے، ان کا مخفف ہے. اچھا اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک سے دوسرا ہوا، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، یہ اب آگے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈیٹا ایک جیسا گیا نا، ٹرانسفر ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں اس میں عقل ہے کہ 1 سے 2 بنے، 2 سے 4 بنے، 4 سے 8 بنے؟ عقل ہے اس میں؟ یا عقل ثابت کرے یا مانے رب ہے؟ ایک. دوسرا، جس نے ناک کا ابتدائی خلیہ آخر ہے نا، ابتدائی سیل، کان کا ابتدائی سیل، آنکھ کا ابتدائی سیل، جس نے آنکھ بننا ہے، اس خلیے کے اندر ساری معلومات آنکھ، ناک، کان، دل، گردہ، کلیجی ایک ایک چیز کی موجود ہے. اس میں جو ناک بننے والا خلیہ کا پہلا ہے نا، اس نے صرف ناک کے بارے میں آرڈر وصول کرنا ہے، کان کے بارے میں نہیں لینا. کان والے نے ناک کے بارے میں نہیں لینا، اس نے کان کے بارے میں لینا. آنکھ والے نے منہ کے بارے، زبان کے بارے میں نہیں لینا، اس نے آنکھ کے بارے میں لینا ہے. زبان نے اپنے حساب سے، ہر ایک نے. یا اس میں عقل ثابت کرو یا مانو رب ہے. کیسے ہو گیا یہ؟ خود بخود ہو گیا، مت ماری گئی. جینیٹک انجینئرنگ، اللہ اکبر، یہ ہو رہی ہے اندر. کتنا مہنگا پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ مفت میں کر رہا ہے. اچھا پھر جب یہ آ گیا، اللہ اکبر، اب یہ خون کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی، بوٹی کے اوپر ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت، میں نے بتایا ایک ایک چیز فٹنگ ہے اس کی. یعنی گراری، یعنی دندانوں کی فٹنگ نہ ہو، گراری سیٹ بیٹھے گی؟ چوڑی، اللہ اکبر، اگر صحیح نہ ہو، مسنگ ہو، فٹ بیٹھے گی؟ یا ہر چیز فٹ کر دی. 16 لاکھ کے گھٹنے لگوا کر آئے ہیں سٹیل کے ظفر اقبال صاحب، لیکن اتحیات نہیں بیٹھ سکتے. رب نے مفت دیے، پیسے لگے، چونیاں وہی لگی ہیں. ہاں وہ اوپر ڈھکنی وہ وہی ہے اوریجنل والی، لیکن اتحیات نہیں بیٹھ سکتے. رب کی نعمتوں کی قدر کریں. اب یہ اعلی ربکمات کو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھو ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ایک نئی ہی مخلوق بنا دیا اللہ تبارک نے. کہاں وہ پہلا تھا؟ اچھا یہ ماں کے پیٹ میں یہ بچہ، اس کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے یہ دنیا کے اندر بہت بڑا حکمران بنے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ عالم دین بنے گا، یہ حافظ قرآن بنے گا، یہ خوبصورت ہوگا، یہ بدصورت ہوگا، کوئی اس کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اندر ہی یہ کیا کیا گول کھلائے گا دنیا میں، کس کس کو ستائے گا، ہے کوئی اس کے بارے میں؟ یہ ماں کے پیٹ میں. پھر اندر ہی تقسیم ہو رہی ہے، یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء ذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا. جس کو چاہو بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا کر دے، جس کو چاہے جھولی باندھ کر دے. کس کی مرضی؟ اس اللہ کی مرضی. بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے کتنے بیٹے چاہیے جی، کتنی بیٹیاں چاہیے جی، نہیں کر سکتے. پھر اندر ہی خوراک، ماں کے پیٹ سے ایک پائپ فٹ کر دیا ناف کے ساتھ، خوراک سپلائی ہو کر پہنچ رہی ہے.
بنا کہاں ہے؟ پانی کے قطرے پر تصویر بنائی. وعلیکم السلام. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جیسے چاہ بنایا، لمبا بنایا، ٹھگنا بنایا، موٹا بنایا، پتلا بنایا، کالی رنگت دے، گوری رنگت دے، امریکہ میں پیدا کرے، پاکستان میں پیدا کرے، جہاں جس قوم برادری بھٹی میں آئے، ارائی میں آئے، ملک میں آئے، چودھری میں آئے، ہاں جی جس میں پیدا کرے اس کی مرضی چلتی ہے. جھگی میں پیدا کرے یا کہیں کوٹھی میں پیدا کرے، ہے کسی کی مرضی اپنی؟ جو جنس دے ماننی پڑیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام سارے کرنے والی ذات آخر زبان سے خود نکلتا ہے فتبارک اللہ، برکت والا ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے. کیا کمال کی تخلیق کی اس نے. کوئی اس کے اندر عیب نقص نکال کر دکھاؤ کہ کان یہاں نہ ہوتے یہاں لگے ہوتے، ناک یہاں نہ ہوتا یہاں لگا ہوتا، زیادہ خوبصورت ہوتا. ہاں جی آنکھیں یہاں نہ ہوتی، ہاں جی پیشانی پر ایک بڑی آنکھ لگا دی جاتی، بھائی وہ زیادہ سیٹ ہوتی. الگ بات کوئی ایک تو بتاؤ. پھر دیکھیں الگ بات خیرادیہ ڈائی میں سے پرزا نکالتا ہے، وہ پرزا اس ڈائی سے نکلا، ہر پرزا ایک شکل کا. جاپان 2024 کا موٹر سائیکل ماڈل نکالے، اس ماڈل کی ہر موٹر سائیکل ایک شکل کی. اللہ کروڑوں بچے دنیا میں لا رہا ہے ایک ہی پراسے سے گزر کر، ہر ایک کی شکل جدا، آواز جدا، نقش نین جدا، ہاں جی کھانسنے کا انداز الگ، ہنسنے کا انداز الگ، رونے کا سٹائل الگ، چھینکنے کا انداز الگ، ملتا ہی نہیں دوسرے سے. فنگر پرنٹ تو الگ ہے ہی، ڈی این اے تو الگ ہے ہی، ہاں جی آئی اسکیچ تو الگ ہے ہی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کمال. جی جا رہا ہوں نا مشتاق صاحب کیا دن میں سے تمہاری کنڈ پچھانی ہے، پتہ ہے یہ چال انہی کی ہے ایسے کہ نہیں. تو فرمایا سما پھر انکم بے شک تم بعد ذالک اس کے بعد لمیتون میت ہونا ہے. جو بھی پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہیں رہے گا یہاں ہمیشہ. جتنی مرضی دوائیاں کھا لے، جتنے مرضی کشتے کھا لے، جتنی مرضی آئی اللہ اکبر وہ طاقت والے انجیکشن لگوا دے، آخر مرنا ہے. آخر کب تک بال کالے کرو گے؟ آخر تو مرنا ہے نا. دیمک لگ گئی ہے اندر، دیمک کو لکڑی کو اوپر سے رنگ روغن کرتے رہو، اندر تو کھا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر انہوں نے مرنا ہے. ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت والے دن تبعثون اٹھائے جاؤ گے. اب تخلیق ہونا بھی مانتے ہیں، مرنا بھی مانتے ہیں، قیامت والے دن اٹھائے جانے پر نخرے کرتے ہیں. فرمایا یہ بتاؤ میں نے تمہیں پہلے اپنی مرضی کرنے دی ہے؟ جو رنگ دوں، جو جنس دوں، جو پیدا کروں، جی میں نے اپنی مرضی کی نا. دنیا میں زندگی میں بھی میں اپنی مرضی کرتا ہوں. منہ بنایا کھانے کے لیے، اب ناک کے ذریعے نہیں کھا سکتا تم، کان کے ذریعے نہیں کھا سکتا. جو میں نے فکس کیا ہے راستہ وہی راستہ اپنانا پڑے گا. ہاں جن چیزوں میں اختیار دیا اس کا حساب لوں گا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا جی مرنے پر اختیار دیا تمہاری مرضی چلنے دی. میں نے تو بڑے کام کرنے ہیں، میں نے تو ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، میں نے تو ابھی حج بھی کرنا ہے، میں نے تو ابھی یہ کام بھی کرنا ہے، میں نے ادھر ڈرامے کی قسطیں بھی پوری کرنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، تیری مرضی چلنے دوں گا؟ جب پیدائش میں نے تیری مرضی نہیں چلنے دی، زندگی میں تیری مرضی نہیں چلنے دی کچھ کاموں میں، اور مرنے پر تیری مرضی نہیں چلنے دی، تو قیامت والے دن میں کہوں گا قبر سے نکالا تو کہ نہیں میرا تو پروگرام ہی نہیں ہے، میں تو باہر نہیں آتا، تیری مرضی چلنے دوں گا. اللہ اکبر. ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت والے دن تبعثون اٹھائے جاؤ گے. اللہ اکبر. کون اٹھائے گا؟ اللہ. کس کی طاقت ہے؟ اللہ. وَلَقَدْ البتہ تاکہ خلقنا ہم نے پیدا کیا. یہ تو زمین کی بات تھی نا. فوقکم تمہارے اوپر، اوپر بھی دیکھو ذرا، وہ ذات اٹھائے گی تمہیں قبروں سے جس نے تمہارے اوپر 7 طرائق 7 آسمان بنا دیے. بتاؤ تمہارا سائز زیادہ بڑا ہے یا آسمان کا زیادہ بڑا ہے؟ جس رب نے آسمان جیسی مخلوق پیدا کر لی ہے تو تمہارا بنانا مشکل ہے اس کے لیے. اپنے آپ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، خربوں کے اچھاؤں کو دیکھو، سورج چاند کو دیکھو. یہ ذات نے یہ سارا سسٹم بنایا، وہ تمہیں نہیں بنا سکتا. تراج طریق راستے کو کہتے ہیں، تو آسمانوں میں راستے ہیں.
جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، روحیں اللہ اکبر اوپر جاتی ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، دعائیں اوپر جاتی ہیں، رحمتیں نیچے آتی ہیں، تو راستے ہیں نا۔ وعلیکم السلام۔ تو فرمایا وما کننا، اور نہیں ہے ہم عن الخلق، مخلوق سے غافلین، غافل نہیں ہیں۔ ہم نے پیدا کیا نا مخلوق کو، تو پیدا کر کے ہم یہ نہیں کہ ہم نے ان کو بھلا دیا، ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، نہ، ہم غافل نہیں ہیں۔ دیکھا، جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا انسان۔ جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں رکھ دی، یہ جتنی نعمتیں کھانا پینا سب کچھ ہے جسم کے لیے نا، لیکن ایک روح بھی ہے جو اس میں رہتی ہے۔ اس روح کی، جسم کی غذا دنیا میں رکھی، روح کی غذا اوپر سے آتی ہے، وہ ہے اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت، رب کی طرف سے احکامات، اس پر عمل کرنے سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ ورنہ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے دولت مند دولت پا کر سکون نہیں پا سکے، بڑے بڑے حکمران اقتدار پا کر سکون نہیں پا سکے۔ مجھے وزیر اچھے نہیں ملے، مجھے مشیر اچھے نہیں ملے، فوج نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، عدلیہ نے تعاون نہیں کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عوام نے تعاون نہیں کیا، اپوزیشن نے ٹانگیں کھینچ لیا، یہ ہے نا مسائل۔ دو وادیاں سونے کی بھری مل جائے، ابن آدم کہے گا ہے تیسری بھی ہو، ہرس جا، خربوں پتی ہے لیکن اتنا بخیل اور کنجوس ہے اللہ اکبر کہ وہ خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی اور ہے، ہائے اور بھی ہو، ہائے اور بھی ہو، ہائے اور بھی ہو، حل میں مزید اور کے چکر میں پڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہم مخلوق پیدا کر کے پھر اس سے غافل نہیں ہو گئے، ہمیں پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا ضروریات ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، ان کی حرکتیں بھی دیکھ رہے ہیں، کون فرما بردار ہے کون نافرمان ہے، غافل نہیں ہو گئے۔ پرندوں کو دے رہا ہوں، دیکھیں رب مخلوق سے غافل نہیں، عرش کو سنبھالتا ہے، ملائے اعلیٰ کو سنبھالتا ہے، ساتوں آسمان سنبھالتا ہے، خربوں کہکشاؤں کو سنبھالتا ہے، ایٹ اے ٹائم سورج چاند کو سنبھالتا ہے، ان کے روٹ ان کی نگرانی کر رہا ہے، پرندوں کو سنبھالتا ہے، اڑتے ہوئے باز کو بھی دیکھ رہا ہے، جھپٹتے ہوئے عقاب کو بھی دیکھ رہا ہے، چھپتے ہوئے کبوتر کو بھی دیکھ رہا ہے، مچھر پر بھی اس کی نظر، مکھی پر بھی اس کی نظر، اللہ اکبر۔ یہ چیونٹی دانا لے کر کہاں بل میں گھس گئی ہے اور کہاں کہاں اس کا گھر ہے وہاں پر وہ اس کو بھی جانتا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو مخلوق سے غافل ہے؟ وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ابھی کل اس ٹائم اس لمحے میں کون سا لفظ زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں، رب جانتا ہے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں۔ کل اس لمحے کون سا لفظ میری زبان سے نکلا، حالانکہ میں نے نکالا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن رب جانتا ہے یہ لفظ نکالا۔ کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، جو ہو گیا جو ہونے والا ہے، تو میں مخلوق سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کون، تو نگرانی بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ان کی فریادیں سن بھی رہا ہے، دعائیں سن بھی رہا ہے، پوری بھی کر رہا ہے ان کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی وانزلنا، اور اتارا ہم نے من السماء، آسمان سے، مان پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ کیا فارمولا جی پانی کا؟ H2O، ہائیڈروجن کے 2 مالیکول، آکسیجن کا 1 مالیکول۔ ہائیڈروجن جلنے والی گیس ہے، آکسیجن جلانے میں مدد دینے والی گیس ہے، دونوں آگ لگانے والے ہیں، ایک آگ لگے گی اور ایک اس کو بھڑکائے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ کمال کر دکھایا۔ H2O کے علاوہ آکسیجن موجود ہے ہمارے پاس، ہائیڈروجن موجود ہے ہمارے پاس، فارمولے کا بھی پتہ ہے، پانی کا گلاس تو بھر کے دکھاؤ، کمال تو یہ ہے۔ آکسیجن ہے کہ نہیں؟ آکسیجن کا سلنڈر ہے نا ہسپتالوں میں، دیکھے نا، ہائیڈروجن بھی ہے، فارمولے کا بھی پتہ ہے، انجینئر صاحب ملا کر دکھاؤ، ایک قطرہ پانی بنا کر دکھاؤ، اس رب کے آرڈر سے ہونا، ورنہ مصنوعی بارشیں نہ کرنی پڑتی ہمیں۔ بادلوں، وہ بھی بادل ہوں تو ہفتہ انتظار کیا کہ بادل آئیں تو وہ بھی بادل بنا کے دکھاؤ نا، اللہ کی بنائی چیز کو استعمال کر رہے ہو نا، خود کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اندازے کے مطابق
اب دیکھیں پہلی دفعہ روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی دفعہ H2O کے تحت کیا کیا؟ اکٹھا پانی نازل کر دیا، سمندر بھر دیے، دریا جاری کر دیے، زمین میں پانی رکھ دیا بقدر انداز کے مطابق، اس کے بعد بند۔ پھر کیا پروسیس چلایا؟ واٹر سرکٹ، سورج کی کرن 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین پر آئی، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے 8 منٹ میں پہنچی، 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی بھاپ بن پر اوپر گیا۔ جب اوپر گیا ہے اللہ اکبر، اس سے کیا بنا ہے؟ بادل، ہوا کے کندھوں پر سوار کرا کے بادلوں کو چلا دیا، کروڑ ٹن وزنی پانی سے لدے ہوئے بادل یکدم گرا دے۔ یہ پچھلے دنوں ہوا، یاد ہوگا آپ کو، کوہستان کے علاقے میں بادل پھٹ گیا تھا، یکدم پانی پورا اوپر سے گرا اور سیلاب آ گیا۔ یہ رب قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، ہوا تھا نا، یاد ہے نا، بادل پھٹا تھا۔ تو اتنا پانی، وزن موو کرنا، وہ ہوا جس میں کنکر اچھالو نیچے آئے، بال پھینکو نیچے آئے، پتا درخت کا ایسا ایسا وہ نیچے آئے، جو پتا نہیں اٹھا سکتی، کروڑوں ٹن وزنی پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا کے جا رہی ہے۔ اچھا اب آگے گئے وہاں سے، اس نے کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وہاں سے بارش برسائی، بارش برسائی، برساتی نالے، نہریں، دریا، اور یہ چلتے ہوئے پھر سمندر میں پہنچ گیا، پھر وہاں سے چلایا۔ ایک قطرہ پانی کم زیادہ نہیں ہوتا، ورنہ سمندر تو کب کے چڑھ آتے۔ فرمایا ایک اندازے کے مطابق جب سے آسمان سے اللہ نے پانی زمین پر اتارا ہے، ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ دیکھے ہوں گے منوڑا کی ماڑی میں سمندر لیول اتنا ہی ہے، الا یہ کہ جب کوئی سمندری طوفان آئے تو لہریں، ورنہ پانی اتنا ہے، کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ایک انداز، اچھا پہلی دفعہ آکسیجن کا ایک مالیکیول اور ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول، ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ پانی کر دیا۔ پھر بعد میں ایسا نہیں ہوا کہ اس آکسیجن بھی موجود ہے، ہائیڈروجن بھی موجود ہے، فارمولے کا بھی پتہ ہے، پھر بعد میں ایسا نہیں ہوا کہ پھر بعد میں وہ بڑھنا شروع ہو جائے، پھر اور مزید پانی ہو جائے، نہ، بریک۔ ورنہ ایک کدو کی بیل کو اللہ تعالیٰ پھیلانا شروع کر دینا، کو روئے زمین کے اوپر دوسری کوئی نباتات آ ہی نہ سکے۔ میں سوچ رہا تھا اس دن کہ یہ علاقے زرخیز وہ بنجر، یہ زرخیز وہ بنجر، یہ کیوں ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے کٹ لگایا ہے۔ اگر یہ بنجر نہ ہو، وہ پھیلتے پھیلتے آگے کہاں تک، وہ تو انسان کے پیر رکھنے کی جگہ ہی نہ ہو، بنجر پر بریک لگا دیا اللہ تعالیٰ، پھر آگے نیا خطہ، پھر نئے اس کی آب و ہوا، نیا اس کا وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کی مرچ اور شملہ مرچ اور لاہوری مولی اور جام پور کی ٹانگ جتنی لمبی مولی اور اس کا ذائقہ بھی اور اس کا ذائقہ بھی ہو، فرق نہیں کر دیا، دیسی پالک اور لاہوری پالک۔ ہاں جی، بھنڈی اتنی بڑی، لبنان کے کیلے اتنے بڑے بڑے سعودی عرب کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ ایک سسٹم مینیج کر رہا ہے، یہ نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا مخلوق سے غافل ہو کر، نہیں، اس کو سب مینیج کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آسمان سے ایک دفعہ پانی اتار دیا اندر، پھر کیا کیا؟ بارش ہوئی، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر اس کو ہم نے کیا کیا؟ روک لیا، فی الارض، زمین میں۔ یہ نہیں کہ پانی اوپر سے بہہ گیا، کچھ پانی درختوں کے پتے، درخت دھل گئے، لوگوں کی ضروریات پوری ہوئی، جانوروں کو ملا، انسانوں کو ملا، آلودگی ختم ہو گئی، سموگ ختم ہو گیا، بارش، جب دیکھیں نا خشک سردی پڑ رہی ہے، بارش ہوگی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، آلودگی ختم ہو جائے گی، وہ ہو گیا۔ پھر زمین تر ہو گئی، زمین سے نباتات غلے ہو گئے، پھر یہیں تک نہیں، اس پانی کو اور نیچے لے گیا، نیچے جا کر پانی کے جو ذخیرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ ٹھیک ہے جی، دریا آ رہے ہیں جی، ندی نالے آ رہے ہیں، پھر یہاں پر اس طرح سے پانی کو زمین میں روکا۔ اچھا یہاں پر بور کریں تو کتنے فٹ پر پانی ملے گا؟ 100 فٹ پر، ایسا نا جی، پینے کے قابل ہوگا 250 فٹ پر، ٹھیک ہے جی، ایسا نا جی، 300 250 اس فٹ پر، کیوں؟ اچھا اب پہاڑ ہم سے زیادہ بلند ہے،
پہاڑ کی چوٹی پر بورنگ کرے پتھروں میں، کوئی بور کرنے والا کرے گا؟ وہ کہے گا یہاں پتھر ہیں، یہاں کون بور کرے؟ مشینری کے ذریعے اگر کوئی ہو تو کہیں معدنیات کو کھدائیں شدائیں تو مشینری بڑی ہیوی آئے گی، کتنا خرچہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو یہاں پر 300 فٹ میں پینے کے قابل پانی اللہ نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے چشمہ ابال دیا، نہ بجلی کا بل، نہ موٹر، نہ پمپ، نہ بورنگ کرنی پڑی، کچھ بھی نہیں۔ پھر کمال چترال میں ادھر گرم پانی کا چشمہ کہ انڈا رکھ دو ابل جائے، اور ادھر ٹھنڈے پانی کا چشمہ۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِنَّا، اور بے شک ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ، اس کو لے جانے پر بِهِ لَقَادِرٌ، قادر ہیں۔ یہ جو زمین میں پانی ہے، یہ سمندروں میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے، چشموں میں، نہروں میں، کنووں میں، فرمایا اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہوں۔ کیسے؟ زمین میں اتار دوں نیچے، تمہاری جتنی مرضی تم اللہ اکبر بورنگ کرو، جتنی مشینری لے کر آؤ، پانی نہ ملے تمہیں، اور نیچے چلا گیا، اور نیچے چلا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کڑوا کر دے اس پانی کو، فرمایا اس پر بھی قادر۔ اچھا پھر دیکھیں، بھاپ بن کر اوپر جا رہا ہے نا، روزانہ کتنے کروڑوں ٹن پانی بھاپ بن کر اوپر جا رہا ہے۔ اوپر جا کر اللہ تعالیٰ نے اوزون کی تہ پر اس کو روک لیا ہے، مجھے نا سقف محفوظہ، محفوظ چھت۔ اگر یہ اوزون کی تہ نہ ہو، یہ پانی سارا خلاؤں میں چلا جائے، سمندر اللہ اکبر 1 ہفتے میں خالی ہو جائے، زمین پر کچھ بھی نہ بچے۔ فرمایا اس کو لے جانے پر اوپر جا رہے ہیں نا سب کچھ، تو اوزون کی تہ نہ ہو تو خلاؤں میں چلا جائے، خلاؤں میں گیا، پھر ڈھونڈ کر دکھاؤ پانی۔ اچھا جس نے H2O کے تحت اللہ اکبر اس کو پانی بنایا، وہ چاہے تو H2O کو الگ کر دے، ہائیڈروجن الگ، آکسیجن الگ، پانی کہاں سے؟ ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا اس کو لے جانے پر قادر ہوں، ختم کرنے پر بھی قادر ہوں، اور پانی سے ہی زندگی ہے، جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر پیدا کیے تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے۔ کھجور اور انگور سستی ہے، ایک کھجور حکیم صاحب کہتے ہیں ایک کھجور ایک روٹی کے برابر طاقت رکھتی ہے، مکمل فولادی کیپسول ہے، فی فولویٹ کیپسول ہے، آئرن ہے اس کے اندر، اور انگور، پھر قسمیں ان کی دیکھیں، کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، انگور کی کتنی قسمیں، یہ لمبے انگور، گول انگور، کالے انگور، اللہ پیلے انگور، چمن کے انگور، اور یہ سندر خانی انگور، کتنی قسمیں ان کی۔ آج کل آئے ہوئے ہیں گلابی انگور آئے ہوئے ہیں، ڈیزائن دیکھیں اس کے، کمال دیکھیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس زمین سے، فواکہ کثیرہ، پھر بہت سے پھل، ومنہا، اور ان میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، یعنی کتنے پھل زمین سے نکالے، کتنے غلے اجناس نکالے جن کو تم استعمال کرتے ہو۔ اللہ کی رب کو نہیں مانتے نا، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے کرنا چھوڑ دو، جی کر دکھاؤ، جی کر دکھاؤ ذرا۔ سب سے پہلے تو سانس روک کر دکھاؤ نا، کتنی دیر روکو گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وشاجرتن، اور ایک درخت ہے، تخرج، نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے نکلتا ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا، جس کی قسم کھائی اللہ نے قرآن میں، والتین والزیتون، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک درخت ہے، وہ نکلتا ہے، تنبتو، اگاتا ہے، بالدہن، تیل، وصبغ، اور لگ بھگ سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ کمال ہے، نیچے پانی، مٹی، اوپر ہوا اور روشنی، ہاں جی، غلے اجناس باقی سب اگ رہے ہیں۔ لیکن یہ ملک شام کے اندر گلیوں میں، روڈوں پر، سائڈوں کے اوپر، ہاں جی، فٹ پاتھوں پر، لگ بھگ کھیتوں میں خود بخود اگ رہا ہے، زیتون خود بخود اگ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کا کیا فرمایا؟ نیچے سے اگا ہے، پانی سے خوراک لیا اس نے، اور آگے دے تیل رہا ہے، نکل رہا ہے اس میں سے تیل۔ پھر اس کا تیل کتنے جسم پر لگانے کے کام آتا ہے،
پھر فرمایا سالن پکا، سالن میں استعمال کرو. پھر کیا کہا؟ اس کا پھل، اس کا اچار ڈلتا ہے، اس کا سالن پکتا ہے، اس کی مسواک بڑی اعلیٰ. پھر اس درخت کی عمر بڑی لمبی لمبی. فلسطین میں ایسے درخت ہیں جو 1,500 2,000 2,000 سال پرانے زیتون کے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا. جیسے برگد کا درخت ہے نا نیپال کے اندر، جی اس کی بھی بڑی لمبی عمر ہے. یہ دیکھیں ایسے ہوگا نا، اس کی شاخیں آئیں، نیچے آئیں، نیچے زمین میں پھر آگے جا رہی ہیں، وہ کتنے کتنے کلومیٹر تک وہ ایک ہی درخت کی وہ جا رہی ہے. نیٹ پر سرچ کریں آپ کو ملیں گے، سارے نظارے ملیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، پالتو جانوروں میں، لَعِبْرَةً، اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت موجود ہے. یہ تمہارے دیروں پر بندھے ہوئے، تمہارے کھونٹوں پر بندھے ہوئے جو ڈنگر ہیں، ان کے اندر بھی ایک نصیحت کا سامان موجود ہے. وہ کیسے؟ نُسْقِيكُمْ، پلاتے ہیں ہم تمہیں، مما، ان میں سے، فی بطونہا، ان کے پیٹوں میں سے. کیا پلاتے ہیں؟ دودھ. نصیحت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو، سبز گھاس کھایا، سنہری توڑی بھوسا، کھل بنولا سلیٹی رنگ کا، پانی سفید رنگ کا، بھینس کا اپنا رنگ کالا، گوبر سبز بدبودار، پیشاب پیلا بدبودار، جسم میں خون سرخ رنگ کا، لیکن اس کے تھنوں کے ذریعے تیری بالٹی میں آنے والا دودھ، اس میں دیکھ کالا رنگ ملا ہے، خون کی سرخی آنے دی، گوبر کی بدبو ہے، پیشاب کا پیلا پن ہے، گھاس کی سبزی ہے، توڑی بھوسے کا سنہرا رنگ ملنے نہیں دیا، کھال بنولا کا سلیٹی رنگ آنے نہیں دیا. اور نسقیکم مما فی بطون من بین فرث و دم لبنا خالصا، جو تھن سے آ رہا ہے، رب اس کی گارنٹی دے رہا ہے، چاہے کچھ بھی اس نے کھایا ہے، لیکن جو تھن سے آ رہا ہے وہ خالص ہے، جو بالٹی میں ہے اس کی گارنٹی نہیں. جنہوں نے تھن سے منہ لگا کر پیا، بتائیں گرم کرنے کی ضرورت ہے؟ چینی ڈالنے کی ضرورت ہے؟ اور اس کی طاقت ہی ہو رہی ہے جس کو دنیا کی ہوائیں نہیں لگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس کے اندر بھی تمہارے، اب جب رب نے دیا، اب کہے جی 11ویں والے کے نام پر نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، تھنوں سے خون نکل آئے گا. اللہ اکبر، رب کا تو نام ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو آسمانوں سے ہی وہ بارش ہوئی، گھاس پیدا ہوا، اس نے کھایا تو دودھ بنا نا، اس سے نہیں، ڈائریکٹ آسمانوں سے دودھ آ رہا ہے. وہ قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ہے، یہ ہے جو میں نے بتائی ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان پالتو جانوروں میں، منافع، فائدے ہیں، کثیرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وَمِنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے تاکلون، جن کو تم کھاتے ہو. پالتو جانوروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندگی نکال دی، تمہارے فرما بردار، تمہیں اپنا گوشت بھی پیش کرتے ہیں، اپنی کمروں پر سوار کرا کے تمہیں گھماتے پھراتے ہیں، ان کے اوپر سامان لاد کر جاتے ہو، ان کے اوپر کجاوے لاد کر اونٹوں کے اوپر تم کتنا لمبے لمبے سفر کرتے ہو. بحری، اس کو صحرائی جہاز کہتے ہیں، صحرا کا جہاز، کس کو؟ اونٹ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے فائدے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی ہڈی، ان کے دانت، ان کے رودے، ان کے الگ بات، کوئی چیز ضائع ہوتی ہے جانور کی؟ گوبر تک سے بایو گیس بنا دی ہم نے. اور میں کتنے فائدے ہیں اس کے، ان پالتو جانور میں سے. اور اگر ایک کٹا بگڑ جائے، ایک گھٹا بگڑ جائے، لگ پتا جائے، فرمایا وَعَلَيْهَا، اور ان کے اوپر، ان جانوروں کے اوپر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں کے اوپر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو. تم نہیں ہو سکتے تھے سوار، اللہ نے تمہیں سوار کرایا ہے، اللہ نے ان کو تمہارا مسخر پابند کیا ہے، ورنہ تم نہیں سوار ہو سکتے تھے. پھر کشتی، پانی، سمندر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کنکر پھینکو ڈوب جائے، لکڑی پھینکو ڈوب جائے، اللہ نے تمہیں سوار کرا کے کتنا لمبا سفر کرا دیا تم نے. تو فرمایا یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ اکبر، تو اس رب ذوالجلال کی نعمتیں. تو اب بھی کہتے ہو رب کہاں ہے، دکھاؤ. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، یہ قدرت نظر نہیں آ رہی. تو اللہ سے دعا اللہ سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.